جس کو کریم نے اپنے گھر بلایا ہے مجھے مشکل لگتا ہے اسے کہہ دوں کہ تیرا عمرہ نہیں ہوا، میرے لیے ذرا مشکل ہے یہ مسئلہ بتانا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے احرام باندھا ہے اور یہ جو آپ نے کچھ کیا ہے معاملہ، اس میں یہ والی چیز درست نہیں ہے، پر میں یہ لفظ کہوں کہ تیرا عمر میری، میں کہوں میرے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں وہ بلاتا ہی اسے ہے جس کا اس نے قبول فرمانا ہوتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی نہیں ہے کہ کسی کو گھر بلا کے بھی کہے کہ جا میں تجھے خالی بھیجتا ہوں، وہ بلایا جو تو ذوق، شوق، درد اللہ نے دلوں میں پیدا کر دیا، طبیعتیں کھینچی چلی جاتی، اور پھر محنت کی ہے امت کے علماء نے، شعراء نے، بہت خوبصورت کلام اس پر کہا گیا، واعظ و نصیحت ہوئی، خوشگلو نعت خوانوں نے نعتیں پڑھی، لوگوں کو مائل کیا مکے اور مدینے کی طرف۔ لیکن اب جب لوگ مائل ہو گئے ہیں، کثرت سے حاضری دینے لگ گئے ہیں، اب ہم نے تنقید شروع کر دی ہے، اور پھر تنقید بڑی انوکھی ہے۔ کوئی بار بار جائے تو اس کے پاس پیسے بہت ہیں، اور میں بار بار جاؤں تو مجھے بلاوا آتا ہے۔ کیا خوبصورت تقسیم ہے بھائی، کیا انوکھا فلسفہ ہے، اور کس طرح ہم نے کسی کے لیے رائے اور اپنے لیے عنوان اور بنا لیا ہے، یعنی کوئی بار بار جائے تو دیکھو جی پیسے جو ہوئے۔ تو یاد رکھنا امیراں دی گل نہ فقیراں دی گل ہے، مدینے چ جانا نصیباں دی گل ہے۔ ہاں کئی دولتاں والے رہ جاندے تے مسکین نظارے کردے نے۔ تو یہ فلسفہ بھی ہمارا درست نہیں ہے کہ ہم تنقید کرنے بیٹھ جائیں۔ بڑی محنت کی علماء نے، فضائل بیان کیے، خطباء نے، واعظین نے، نعت خوانوں نے، شعراء نے توجہ کرائی، اب لوگوں کے دل مائل ہو گئے، اب ایک بہت بڑی تعداد حرمین کی حاضری دینے لگی ہے، آپ نے اتنی محنت کر کے مائل کیا ہے، اب لوگ جانے لگے ہیں تو ان پر تنقید نہ کریں بلکہ ان کی تربیت کریں، جانے سے پہلے انہیں سمجھائیں، مسائل بتائیں، تربیت دیں۔ جو کرنے کا کام تھا وہ ہم نہیں کر پا رہے، اور جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ تربیت دیں، آپ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو مسائل سے آگاہ کریں، ان کو ٹریننگ دے کر بھیجیں، کوشش کریں کہ لوگ صحیح مسائل سیکھ کر صحیح انداز میں حرمین جائیں، حج اور عمرہ وہ شرعی اصولوں اور ضابطوں اور قاعدے کے مطابق کر کے آئیں، لیکن تنقید نہ کریں، اور اگر کہیں تنقید کریں بھی تو وہ تنقید برائے تنقید نہ کریں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر بات دہراتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں جا کے اور بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے اور مدینہ منورہ میں جا کے اور حضور کے روضے پر بیٹھ کر بھی اگر لوگوں کے عیب ہی نظر آنے ہیں کہ فلانا کیا کر رہا ہے اور فلاں غلط کر رہا ہے اور فلاں دیکھو کدھر جا رہا ہے اور یہ دیکھو لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اور یہ دیکھو جناب کیا معاملات ہیں، تو ہر چیز تقریروں کا عنوان نہیں ہوتی، ہر چیز گفتگو کا عنوان نہیں ہوتی۔ یہ کریم کا کرم ہے کہ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں۔ آپ آزاد کریں لوگوں کو، تنقید نہیں کریں۔ تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں نے یہ عرض کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کا ہر سال پھیرا لگے۔ صلاح الدین ایوبی جیسے دلیر ایک دفعہ بھی نہیں جا سکے، بڑی تعداد ہے علماء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، نہیں جا سکی۔ اور کون کہتا ہے وہ رہتے ہیں فقط مدینے میں، وہ تو رہتے ہیں اپنے عاشقوں کے سینے میں۔ یہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی نئی اسباب پیدا ہوتے جانے کے۔ نبی کریم علیہ السلام خود تشریف لے گئے، احرام باندھ کر حدیبیہ تک گئے حضور، اور کفار نے کہا نہیں جانے دیں گے۔ 1400-1500 صحابہ بندے ہوئے احرام کھول کر واپس لوٹ آئے، اور حضور نے فرمایا اللہ اسباب بنائے گا، انشاءاللہ دوبارہ جائیں گے۔